بہت وقت پہلے کی بات ہے جب اسلام مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر بہت نرم دل اور پیارا بچہ تھا، لیکن اکثر اداس رہتا تھا۔ وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتا اور سوچتا، یہ پرندے اتنے خوش کیوں لگتے ہیں جبکہ میرا دل اتنا بھاری کیوں ہے؟ ایک شام اس کی امی نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ اپنے آنسو صاف کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور بولے، بیٹا تمہیں کیا فکر ہے؟ اتنے آداس کیوں ہو؟ عمر نے آہستہ سے جواب دیا، امی میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھائی کرتا ہوں، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ میرا دل تنگ لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی بھاری چیز ہے۔ اس کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو پھر شاید تمہیں سکون، دل کا سکون ڈھونڈنا سیکھنا ہوگا۔ احد پہاڑ کے پاس ایک نیک فقیر رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ راتیں عبادت میں گزارتا ہے اور دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تکلیف میں بھی مسکراتا ہے کیونکہ اس نے خوش رہنے کا راز سیکھ لیا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فقیر کو ڈھونڈے گا اور اس سے پوچھے گا، ہمیشہ مسکرانے کا راز کیا ہے؟ اگلی صبح اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا کھجوروں اور پانی سے بھرا اور چل پڑا۔ راستہ لمبا اور گرم تھا۔ اس کے پاؤں دکھنے لگے، لیکن وہ بار بار کہتا رہا، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ 2 دن کے بعد وہ احد پہاڑ کے قریب ایک خاموش غار پر پہنچا۔ وہاں ایک زیتون کے درخت کے سائے میں فقیر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ قرآن کے الفاظ پڑھ رہے تھے۔ عمر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ جب فقیر نے آنکھیں کھولی تو وہ مسکرایا اور پیار سے کہا، سلام ہو تم پر بچے، تمہیں یہاں کس چیز نے لایا؟ تمہاری آنکھوں میں بہت چاہت نظر آ رہی ہے۔ عمر نے سر جھکا کر کہا، فقیر جی میرا دل تنگ لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دوسروں کی طرح مسکرا سکوں، ہلکا محسوس کر سکوں، براہ کرم مجھے ہمیشہ خوش رہنے کا راز سکھا دیں۔ فقیر نے سر ہلایا، میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک کام ہے۔ یہ پانی کا پیالہ لو اور اس وادی کے گرد چلو، ایک بھی قطرہ نہ گرا۔ عمر نے احتیاط سے پیالہ لیا اور آہستہ آہستہ چلا، ہر قدم دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ فقیر نے کہا، اچھا اب بتاؤ، کیا تم نے تتلیوں کو رقص کرتے دیکھا؟ کیا تم نے ہوا کو اللہ کا نام پھونکتے سنا؟ کیا تم نے اپنے ارد گرد خوبصورتی دیکھی؟ عمر نے سر ہلایا، نہیں، میں پانی پر بہت زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ فقیر مسکرایا، زیادہ تر ہم اسی طرح جیتے ہیں، ہمیشہ اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے انعامات کو نہیں۔ اب دوبارہ چلو، لیکن اس بار چلتے ہوئے دل میں سورۃ الاشرا پڑھو۔ عمر دوبارہ چلا اور آہستہ آہستہ دل میں پڑھتا گیا، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ پھر اس کے دل سے کچھ بوجھ سا ہٹنے لگا۔ اس نے پرندوں کو ہوا میں جاتے دیکھا، پھولوں کو کھلتے دیکھا اور سورج کی روشنی درختوں پر چمکتی محسوس کی۔ وہ خود بخود مسکرانے لگا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ مختلف لگ رہا تھا، ہلکا خوش۔ فقیر نے کہا، اللہ نے سورۃ الاشرا میں فرمایا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ کبھی نہ بھولنا بیٹا۔ کوئی درد ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر آنسو کے بعد ایک مسکراہٹ آتی ہے۔ مسکرانے کا راز یہ جاننا ہے کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ تمہارے سب سے مشکل لمحات میں بھی۔ پھر اس نے عمر سے کہا، ہر عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الرعد پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے۔ عمر نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فقیر کو گلے لگایا۔ وہ گھر واپس آیا اور اس دن سے ہر صبح مسکرانے لگا۔ مشکلات میں بھی وہ یاد رکھتا تھا کہ آسانی آئے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ اسے عمر المشکر کہتے تھے، عمر جو ہمیشہ جدوجہد کے باوجود مسکراتا ہے۔ حقیقی خوشی درد کا نہ ہونا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر تمہارا دل بھاری ہے تو قرآن کی طرف مڑو، یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ اللہ دگنی آسانی دیتا ہے۔